اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ فرمائے، صلوات بلند آواز سے اللہم صل علی بسم اللہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی ملک قیصر کہ اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، شہزادی کونین کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے۔ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اور امام زمانہ کی عزت کے صدقے میں آپ دعا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ آپ تھوڑے نہیں، جیسے حق بنتا ہے ویسی صلوات بلند آواز سے سارے ساتھ۔ اجازت ہے میں زحمت سے سماعت دے سکتا ہوں؟ صاحبان گرامی قدر، میرے ایسے اجازت ہے؟ اجازت آپ بھی دے رہے ہیں کیونکہ دامن وقت میں تفصیلی گفتگو کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں یقیناً رہبر بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں، لیکن واحد قبیلہ آل محمد کا اس حیثیت کا ہے کہ نماز میں بھی ان کا ذکر نہ ہو تو اللہ نماز بھی وصول نہیں کرتا۔ آپ جی بسم اللہ سرکار، جی آپ جی میں یہ بات مائک پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور ایک ایسے ملک میں کہہ رہا ہوں جہاں جعلی ڈگریوں کی ہوا چل رہی ہے۔ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، کوئی علاقہ نہیں بچا، کوئی ضلع نہیں بچا، پورے پنجاب کیا پورے ملک میں روزانہ خبریں آ رہی ہیں۔ 2 جعلی ڈگریاں کنفرم نکلی، ڈگریوں والے نااہل پا گئے، نااہل قرار دے دیے گئے۔ اقتدار میں تھے لیکن جعلی ڈگری کی وجہ سے اقتدار واپس آ گیا۔ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ کرے یہ جعلی ڈگریاں مدینے تک چلی جائیں، اوئے ہوئے ہوئے آمتاً متوجہ رہے، تاکہ دنیا جی آپ جی ہیں زندہ و سلامت رہے آپ میرے یا علی۔ اور اللہ میرا جانتا ہے جو بات میں نے ممبر پہ کہی ہے، ہم جنہیں مانتے ہیں جعلی ڈگری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے مانا ہی انہیں ہے۔ جو ابھی میں نے فقرہ کہا ہے، نماز اللہ کی تھی، اللہ کی نماز میں اللہ اللہ ہونا چاہیے، نماز اللہ کی ہے۔ حوصلہ ہے تو پورے دنوں کے مسلمان بنو، اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرو، کیونکہ نماز اللہ کی ہے، پرائیویٹ عبادت ہے، پیورلی خالصتاً عبادت اللہ کی ہے۔ اور میں اپنے وطن کے ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جن کی نبیوں اور پیغمبروں پہ بھی بریکیں نہیں لگتی، یہ صرف اللہ ہے، فقط اللہ ہے، پھر حوصلہ کرو، نماز میں اللہ اللہ کرو۔ لیکن اللہ اللہ کرنے والے بھی جب نماز پڑھتے ہیں انہیں سورہ فاتحہ میں کہنا پڑتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ اللہ کی نماز میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ بولو پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع یا علی یا علی۔
ہاں میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. صراط الذین، بچوں یہ باتیں یاد رکھیں. آپ اپنے کالج میں کر سکتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹیوں میں کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی فیکٹریوں میں کہہ سکتے ہیں. اگر صرف اللہ ہی اللہ ہے، پھر اللہ کی نماز میں اللہ سے کہو اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا. لیکن کوئی بھی اللہ سے اللہ کا راستہ نہیں مانگتا. سارے یہی کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی. آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے والے کہتے ہیں کہ جی صراط الذین انعمت علیہم سے مراد آل محمد نہیں ہے. میں ریاض رضوی ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر نعمتوں والے آل محمد نہیں ہے پھر ہمیں نعمتوں والا قبیلہ دکھا دے کیوں نہیں ہو. ہمیں بتایا تو جائے، ہمیں دکھایا تو جائے. لیکن یاد رکھو یہ نعمتوں والے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی. میرے وطن کا کوئی دانشور اس پوزیشن میں نہیں جو اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرے کہ اللہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. نہیں پتہ نہیں آواز ساؤنڈ سسٹم مجھے نہیں اندازہ میری بات آپ تک صحیح طرح پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں. کوئی بندہ ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ اللہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. نہیں، صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ راستہ دولت والوں کا دکھا؟ جی فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں 7 کھو دے دیتے، وہ دیے ہوں گے دولت ہے. نہیں 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 نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا. جی فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں 7 پنڈ دے دیتے. میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن قرآن میں نہ 7 کھوؤں کا ذکر ہے نہ 7 پنڈوں کا ذکر ہے. یا تو یہ دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ ذکر قرآن میں کر دیتا. آخری آدمی تک متوجہ رہنا. یا تو دولت اس قابل نہیں تھی، یا تو دولت اس قابل نہیں تھی، یا تو وہ دولت اس قابل ہی نہیں تھی کہ اللہ ذکر قرآن میں کرتا، وگرنہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. حسین کی ماں روٹیاں 15 دے، آیت 31 بھیج دیتا ہے. یہ بھی سنو سنو گرمی بڑی اللہ اس میں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ مہربانی فرما راستہ پلیز ان کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں، جن پہ تیرے انعام نازل ہو. کوئی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں جی پھر یہ نعمتوں والے ہیں کون؟ بھائی میرے ہم سے کیا پوچھتے ہو، اپنی نمازوں سے پوچھو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ادھوری بات کرے. یہی سبب ہے کہ جب مسلمان نماز مکمل کرتے ہیں اختتام نماز سے پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات میں سلام پھیرتے ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کی نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پریشان ہو رہے ہو؟ میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں. میں پھر کہوں گا تاکہ اہل اسلام بھائی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہ جائے. آڈیو ویڈیو کی وجہ سے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، لہذا بات وہ کرنی چاہیے جس بات پہ قائم رہ سکو. مسلمان اللہ کی نماز میں اللہ اللہ نہیں کرتے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور میرا ستا جاگتا مکس مجمع، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں تھا. نہیں میری جان میری بات آپ زندہ ذہن بیٹھے ہوئے ہیں.
میری آواز آپ تک پہنچ تو رہی ہے. میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں تھا. میں نہیں کہہ رہا, درود کہہ رہے ہیں. کما صلیت, ہر مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج. کما صلیت, جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. تو ابراہیم کی آل پہ درود ہے, یاروں پہ درود نہیں تھا. آخری آدمی تک سارے بھائی متوجہ ہیں. اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں تھا, جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں تھا, پھر ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے. نہیں کچھ مجبوری ہے, میں بات آپ سے سمجھا کے کر رہا ہوں. اچھا, ہو سکتا ہے کوئی بھائی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یار وہ ریاض رضوی ویسے تو اتحاد کی بات کرتا ہے, لیکن دیکھو وہ سکھے کی کے سالانہ جلسہ میں اس نے ممبر پہ کہا کہ ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں تھا. اس کا مطلب ہے شیعہ حضرات جو ہیں یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے, کیونکہ بچوں کو بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کالج میں پتہ چل جائے یہ بچہ شیعہ ہے, پروفیسر تک اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فیکٹری میں پتہ چل جائے یہ مزدور شیعہ ہے, اس کی جان کھاتے ہیں. گلی محلے میں پتہ چل جائے یہ گھر عزاداروں کا ہے, بات بات پہ ان سے مختلف سوال کیے جاتے ہیں. لوگ بابا اقبال شاہ جی ہمارا صبر نہیں دیکھتے, حالانکہ نہ ان کی خوراک وکری ہے نہ ان کا ماحول وکرا ہے. ہمارا حوصلے نہیں دیکھتے. جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھنے آ جاتا ہے ماتم کہاں لکھا ہے. جس بندے کو اپنے علاقے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھنے آ جاتا ہے جی 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہو ہمیں قرآن سے دکھاؤ, علم قرآن سے. یہ کوئی حارش ہے, ہر بندہ ہم سے پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, تمہارے جنازے کی تکبیریں کہاں لکھی ہیں, تمہاری افطاری کا ٹائم کہاں لکھا ہے, تمہارا میت کو تلقین پڑھنا کہاں لکھا ہے. ہر بندہ ہم ہی سے پوچھے جا رہا ہے. کبھی ہمارا حوصلہ دیکھو, ہم نے بھی جناب سے پوچھا ہے یہ بھی کوئی اذان ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے. بولو آخری آدمی تک تائید چاہیے مجھے مجمع کی. اور خدا کی قسم 1 منٹ پوچھے تھے, 1 منٹ پوچھے تھے, 1 منٹ میں آپ سے, 1 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. اور یہ بات میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوان یہ بات آگے کریں. آپ آگے سے آگے کرنے کی پوزیشن میں ہے. دنیا نے پتہ نہیں ہمیں مسکین سمجھا, لوگوں نے ہمیں غریب سمجھا. ہر اعتراض میری قوم پہ, ہر اعتراض ملت جعفریہ کے ماتمیوں پہ کہ یہ بھی قرآن سے ثابت کرو, علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو, اپنے ماتم کو قرآن سے ثابت کرو, اپنے زنجیر مارنے قرآن سے ثابت کرو, علم چھتوں پہ لگانا قرآن سے ثابت کرو, اپنے جنازے کی 5 تکبیریں قرآن سے ثابت کرو, اپنے میت کو قبر میں اتارنا قرآن سے ثابت کرو, اپنے روزے کی سحری کا ٹائم ہر شے ہم سے پوچھتے ہو کہ قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ. آج میں سکھے کی کے سالانہ اجتماع میں آج یہ ویڈیو کی موجودگی میں تیرے مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں قرآن کی وہ آیت کیوں نہیں دکھاتے جس میں لکھا ہوا ہو کہ صحابیوں سے پیار کرنا فرض ہے. اوئے ہوئے ہوئے بولو یار خدا کے لیے, مجھے مجمع کی تائید چاہیے, مجھے مجمع کی تائید چاہیے. آج میں منبر پہ پوچھنا چاہتا ہوں اور پورے مجمع کی تائید سے پوچھ رہا ہوں علماء کرام ہمیں وہ قرآن کی آیت دکھاؤ جس آیت میں لکھا ہوا ہو کہ صحابہ کرام سے پیار کرنا فرض ہے. میں سید ریاض رضوی عزاداروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کے منکر نہیں ہیں, ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہیں, ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں, ہم صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں. اور گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم تو عزت کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو احترام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اور صحابہ کے عاشقوں اور صحابہ سے عشق کرنے والوں ہمیں وہ پارہ دکھاؤ, ہمیں وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا ہو کہ صحابیوں سے پیار کرنا فرض ہے. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. قرآن میں صحابیوں کا پیار فرض نہیں, پنجتن کا فرض ہے. بسم اللہ سرکار. متوجہ ہے سرکار آپ؟
پلیز پلیز بزرگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اجازت دیں گے آپ مجھے؟ بڑی جلدی سے، بہت جلدی. بھئی اس میں میرا خیال ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہم سے جو آیتیں پوچھتے ہو تو ہمیں بھی وہ آیت دکھاؤ. میں اپنی قوم کے ماتمیوں کو حوصلہ دے رہا ہوں، پریشان نہ ہو جایا کرو. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں. یہ دو کڑے. ایک پنجاب امن کمیٹی کی میٹنگ ایک مولوی کہنے لگا ہم تو سمجھتے تھے ان پڑھ شیعہ کڑے پہنتے ہیں، آپ نے وہ مولویوں والی کورس ڈگریاں بھی کر رکھی ہیں. کمال ہے آپ بھی کڑے پہنے پھر رہے. اور پھر طنز کر کے کہنے لگا میں ننکانہ صاحب گیا تھا، وہاں میں نے سکھوں کو دیکھا تھا وہ بھی. یہ مولوی مجھ سے کہے جا رہا ہے ایک ہی سانس میں کہ ہم سمجھتے تھے ان پڑھ شیعہ کڑے پہنتے ہیں، آپ شیعوں کے مولوی ہیں، آپ نے بھی ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے. اور پھر فوراً کہتے طنز کر کے میں ننکانے گیا تھا، وہاں سکھ کڑا پہنے پھر رہے تھے. میں نے کہا مولوی جی مشکل بن جائے گی، سکھ تو داڑیاں بھی بڑی لمبی رکھتے ہیں. نہ چپ نہ ہو، بولو میرے ساتھ یار. مطلب اعتراض برائے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. خدا را ملت پہ احسان کرو، طنزیہ گفتگو چھوڑو، دلیل سے بات کرو. ہمیں وہ قرآن کی آیت دکھائی جائے جس آیت میں صحابہ سے پیار کرنے کا حکم ہو. آپ اللہ جانے چپ ہے، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ میں ملت جعفریہ کی نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں، علماء کرام، دانشوران قوم اور میڈیا پہ آنے والے مولویوں جو ساری زندگی فوٹو کھچوانا حرام سمجھتے تھے، اب ٹی وی کی جہان ہی نہیں چھوڑ رہے. جن کے مذہب میں تصویر حرام تھی، جب بھی یہ تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں ان دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں ہمیں کیوں نہیں آیت بتائی جاتی؟ میری طرف دیکھو، آنے والے بھائی آتے رہیں گے، ہمیں وہ قرآن کی آیت دکھاؤ. لیکن خدا کی قسم مولائیوں، ماتمیوں، عزاداروں، بزرگوں، نوجوانوں، اپنے مذہب کی سچائیوں پہ فخر کرو. یہ پورے ملک کے مولوی اکٹھے ہو کے بھی قرآن کے 30 پاروں میں سے وہ آیت پیش نہیں کر سکتے جس میں صحابہ کرام سے پیار کرنے کا حکم ہو. لیکن جواب ان کے پاس صرف یہی ہے کہ جی قرآن میں تو صحابہ سے پیار کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے. صحابہ سے پیار کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جی صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. قرآن میں صحابیوں سے پیار کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان صحابیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی صحابی کیونکہ نبی سے پیار کرتے تھے، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اور جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے. بسم اللہ سرکار، آپ جیے زندہ و سلامت رہے آپ میرے بھائی. ایک صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ اگر صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں تو پھر شیعہ مجلسوں میں آپ صحابہ کرام کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کہنے لگا جی ہماری وجہ سے؟ ہماری وجہ اس میں کیا؟ میں نے کہا کوئی مولوی ذاکر ہمارا مجلس میں 2-4 صحابیوں کے نام لے لے، اگلے دن ادھا پنڈ تھانے پیش ہو جاتا ہے جی راتی سکھے کی مجلس ہوئی ہے تے اوتھے نہ لے گئے نے. وگرنہ میری قوم کا جیتا جاگتا یہ اجتماع ہے. وگرنہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، میں اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. جس بندے کو اعتراض ہو وہ میری ذات پہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، میرے مذہب پہ نہیں. میرا ذاتی میرا خیال ہے کہ جس طرح میرے ملک کے مسلمان صحابہ کرام میں سے
حضرت ابو بکر رضی اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جتنا مقام صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو ملا باقی صحابہ کو نہیں مل سکا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے یہ نصیب تھے کہ انہیں غار ثور کی تنہائیوں میں محمد کے ساتھ 3 دن رہنے کا موقع ملا۔ یہ ہر صحابی کے مقدر نہیں تھے، یہ حضرت ابو بکر کے مقدر تھے کہ وہ 3 دن محمد کی تنہائیوں میں ساتھ رہے، لہذا ان کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔ مولوی جی تم سے پوچھنے والے کوئی نہیں، جو 3 دن محمد کی تنہائیوں میں رہ جائے جب اس کا مقابلہ صحابیوں سے نہیں ہوتا، پھر وہ ابو طالب جو 3 سال محمد کی تنہائیوں میں رہ جائے اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اگر شرط تنہائی ہے، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، متوجہ رہے آپ۔ صحابہ کرام میں سے ایک نام ہے جو میں ابھی لیتا ہوں آپ کے ذہن میں فوری آ جائے گا، لیکن میں ادب اور احترام سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورے پنجاب کا نمائندہ شیعوں کا مجمع ہے، میں شیعہ مولوی ہوں، میں صحابیوں کا نام بھی لے رہا ہوں، میں رضی اللہ بھی کہہ رہا ہوں، میرا مجمع ناراضی نہیں ہو رہا، اور شیعہ سمجھتے ہیں رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے۔ نا 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 چپ نہ رہو یار، بولو میرے ساتھ۔ لہذا میری قوم کا پورا نکھرا مجمع زندہ گواہی اس بات کی دے رہی ہے کہ ہم توہین صحابہ کا تصور بھی نہیں کرتے، لیکن چاہتے صرف یہ ہے جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے، صحابہ کو صحابہ کا مقام دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ نبی کے وہ صحابی ہے جو 3 سال، میری طرف دیکھو میرے بھائی، میری طرف دیکھ، گرمی اپنی جگہ لیکن مجلس کی عبادت اپنی جگہ ہے۔ 3 سال حضرت ابو ہریرہ 3 سال 1 2 3 سال ہمارے نبی کی سنگت میں رہے۔ حدیثیں کتنی بیان کی؟ 5500، 5500 سے بھی زیادہ حدیثیں بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے۔ نبی کے ساتھ کتنا عرصہ رہے؟ 3 سال۔ اور وہ صحابہ کرام جو ہمارے پیارے نبی کے ساتھ 22 سال رہے، 22 سال، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی۔ جو 3 سال محمد کے ساتھ رہ جائے وہ 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کرے، اور جو 22 سال ہمارے نبی کے ساتھ رہے ان کی حدیثیں 100 سے اوپر نہ جائیں۔ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ شیعہ تم جذباتی ہو، تمہیں حقیقت کا نہیں پتا۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ باقی صحابہ سے زیادہ تھا، کیونکہ انہیں نبی کا جھوٹا دودھ پینے کو مل گیا تھا۔ یہ محمد کے جھوٹے دودھ کا اثر ہے کہ باقی صحابہ ابو ہریرہ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے۔ اب چپ رہو گے، مجھے اگلے پروگرام تک افسوس رہے گا۔ اور مسلمانوں اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے سوچو، اور جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے، پھر جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ آخری فکر کہہ رہا ہوں، چاہتا صرف یہ ہو جو جس کا مقام ہے۔ دیکھیں میں نے مجمع کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہاتھ کھڑے کرو یا ہاتھ بٹھا کے کچھ کرو، لیکن صرف اسٹیج والے نعرہ حیدری کہتے ہیں، پیچھے خیر یا علی گفتگو بالکل۔ میں آخری اپیل کر رہا ہوں، پڑھنے والے میرے برادران محترم ممبر پہ موجود ہیں، گفتگو بالکل آخری فقرے کہہ رہا ہوں۔ چاہتے صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ ہیں، اولاد محمد رضی اللہ نہیں۔ اچھا اقبال شاہ جی، ٹی وی کا چینل ریموٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھو نا، تو 3 4 چینل پہ مولوی بیٹھے ہوتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا۔ بچوں ان سے پوچھنے والے کوئی نہیں، اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ نہیں مطلب سوچنا تو چاہیے نا ہم، لہذا منت کر رہا ہوں، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ اس ملک میں حضرت علی کو مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں جو دینیات اور اسلامیات سے وابستہ چہرے موجود ہیں
تو میری تائید فرمائیں گے اسلامی لٹریچر میں حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں تھا ہوتا. مسلمانوں کے مسلک میں حضرت علی کا جب نام لکھا ہوتا تھا تو ساتھ لکھتے تھے کرم اللہ ہو. بول پڑھو یار وجہ ہو. ہمیں اچھی طرح یاد ہے بلکہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. بھٹو دور میں ایک منسٹر تھے, آپ کے ذہن میں نام ہونا چاہیے, مولانا کوثر نیازی. یہ ویڈیو پہ بات محفوظ ہے. شاہ جی کوثر نیازی انڈیا میں تقریر کر رہے تھے منسٹر کی حیثیت سے. کوثر نیازی مرحوم نے جب صحابیوں کا نام لیا تو رضی اللہ کہا, مولا مشکل کشا کا نام لیا تو کرم اللہ کہا. اسٹیج پہ ایک چٹ آ گئی, کوثر نیازی صاحب یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. نوجوانوں, کوثر نیازی کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ ہے. اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں میں شیعہ نہیں ہوں لیکن سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ ساری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. آخری آدمی تک آپ متوجہ, ہمیں اس حیثیت کا کوئی بندہ دکھاؤ پلیز. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اب پریس ٹی وی دیکھو, اخباریں دیکھو, حضرت علی رضی اللہ, حضرت حسن رضی اللہ, وہ جن کے پلاٹ ہیں انہی کے نام رہنے دو. لہذا خدا را میں مشورہ دے رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ چار شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد کر لینا عقل مندی نہیں ہے. لہذا جب بھی صحابیوں کا نام آئے بے شک رضی اللہ کہو, لیکن جب اولاد محمد کا نام آئے پھر رضی اللہ نہیں, پھر علیہ السلام کہو. وقت نہیں ہے, وگرنہ صرف اولاد محمد علیہ السلام نہیں, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اللہ محمد و آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا, ابراہیم کی آل پہ بھیجا. یہ آل محمد تو محمد کی اولاد ہے. یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ تیرے نبی کے باپ دادا ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو اپنے مولویوں سے پوچھنا تیرے نبی کا شجرہ کیا ہے, لیکن جنہیں اپنے شجرے یاد نہیں وہ محمد کا شجرہ کیا بتائیں گے. تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے چلا, محمد عربی کا سلسلہ ابراہیم سے چلا, اسماعیل سے قیدار, قیدار سے حمل, حمل سے بنت, بنت سے ہمشی, ہمشی سے عدنان, عدنان سے معاد, معاد سے نزار, نزار سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانا, کنانا سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوی, لوی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے قصے, قصے سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب کی پشت میں آ کے فقسم اللہ ذالک النورا, اللہ نے عبد المطلب کی پشت میں اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک نور کا حصہ عبداللہ کی پشت میں, ایک نور کا حصہ ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ مصطفیٰ بن گیا, جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ مرتضیٰ بن گیا. یہ درود والے ہیں, یہ سلام والے ہیں. لہذا جب بھی, آخری فکر گفتگو کلوز کر رہا ہوں, جب بھی نبی کے خاندان کا نام آئے بھول کے